اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور واضح و نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، میں بھی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو با حیا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اخلاقی اقدار و روایات عطا کی، جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی، جو بشارت سنانے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ کی مانند تھے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی تمام آل اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے قرض کو ادا کرنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، دعائیں کرنا، احسان و بھلائی کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی حسن سلوک کا حصہ ہے۔ ابو اسید فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اسی اثنا میں انصار کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی موت کے بعد کوئی ایسی نیکی باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 4 چیزیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ امام احمد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ماں باپ دونوں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ انسان دونوں کا نافرمان رہا ہو، لیکن اگر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے مسلسل دعا اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار رکھ لیتا ہے۔ بیہقی۔ اللہ کے بندو، والدین کی نافرمانی ایک عظیم گناہ ہے، اس کی نحوست بڑی خطرناک ہے، اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ ابو بکرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا، اور جھوٹی بات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار یہ جملہ دہرایا کہ ہم نے کہا، کاش اب آپ خاموش ہو جائیں۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، والدین کی نافرمانی کی پاداش میں ہونے والی سزا الہی سے بچو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہوں میں سے جسے چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں نافرمانی کی سزا دے دیتا ہے۔ حاکم۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب الادا حق ہے اور ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی واجب ہے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی کوتاہی مت کرو اور اس میں جو کچھ خرچ کر رہے ہو اسے زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ یہی دونوں تمہارے وجود کا سبب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ رحمان، سورہ رحمان 60۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو اور جن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے انہیں معاف فرما اور ہمارا نام نیک اور صالح لوگوں میں درج فرما لے۔ اے اللہ، تو ہمیں والدین کے ساتھ ان کے جیتے جی اور وفات کے بعد بھی حسن سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی جائے رحمت میں جگہ دے۔ اے اللہ، تو ہم سے اور ان سے راضی ہو جا، ہمیں ان کی رضا عطا فرما، ہماری طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، ہمیں اور انہیں نیک اعمال کا پھر حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، کفر اور فسق و فجور کو ہمارے لیے ناقابل نفرت بنا دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما اور اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، تو ہمارے خادم
حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق سے نواز، ان کی مدد فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما اے سارے جہاں کے پالنہار، اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہدایت بخشی، جس نے ہمیں توحید کا حکم دیا، والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا، جس نے ہمیں شرک، فسق و فجور اور نافرمانی سے روکا۔ ہم اس کی مسلسل اور پے در پے آنے والی نعمتوں پر حمد بجا لاتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا، اور امت کی نصح و خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخری سانس تک اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کرتے رہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین امور دین میں نئی ایجادات ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، جو کہ اس کی رضامندی کا موجب ہے، اور اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے، جو کہ اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ بس جو شخص ذرہ برابر خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو پا لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بس اللہ سے، اس کے اوامر سے متعلق ڈرو، اور اس نے جس چیز سے روکا اور منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سورہ آل عمران 102۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان اور ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اپنے قرابت والے کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورۃ الروم 38۔ بے شک وفاداری، حق شناسی، جود و سخا میں سے یہ ہے کہ بھلائی کو یاد کیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے، اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو اس کا پورا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے اس قدر دعا کر دو کہ تمہیں لگے کہ تم نے بدلہ چکا دیا ہے۔ احمد۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے اور زنا کو حرام قرار دیا ہے، کہ ایک حقوق اور مشقت بھری ذمہ داریاں والدین کو سونپی ہیں، چنانچہ انہیں بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کا مکلف بنایا ہے، اور ان کے دلوں میں بچوں کے لیے محبت، رحمت اور شفقت و مہربانی ودیت کر دی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے والدین نے اس کی خوشی کے لیے کتنی مشقتیں جھیلیں، اس کی راحت و آرام کے لیے کتنی تھکن اور صحبتیں برداشت کیں، اس کی اچھی نیند کی خاطر کتنی نیندیں قربان کی، اس کی سکم سیری کی خاطر کتنے فاقے کاٹے، اس کی سیرابی کے لیے کتنے پیاسے رہے، اور اس کی راحت و طمانینت کے لیے کتنے خطرات برداشت کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے لیے بازو پست رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ، ان کی رضامندی اور خوشی کو اپنی رضامندی کے ساتھ،
اور ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جنت کو ماں کے قدموں نیچے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، ہمسائے، کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی غلام کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ النساء 36۔ اللہ کے بندو، بے شک والدین کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے اپنے بازو کو پست رکھنا اور ان پر شفقت و مہربانی کرنا عظیم واجبی حقوق اور عمدہ و محبوب ترین نیک اعمال میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، اور انہیں جھڑکو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکید و حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگوارے کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگوارے کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے سچی محبت کرنا، ان کے ساتھ نرمی برتنا، زیادہ حسن سلوک کرنا، ان کی تسکین خاطر کے لیے کوشاں رہنا اور ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا، یہ سب ان کے ساتھ اچھے برتاؤ میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے حقوق و معاملات میں کوتاہی برتنا حسن سلوک کی ضد ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ امام ترمذی۔ ابو دردہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، لہذا اس دروازے کا خیال رکھو۔ امام حاکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا کس کی اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک عظیم عبادت ہے، قربت الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کی اتنی تاکید بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی اسے بڑا قرار دیا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی سے روایت ہے کہ حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا جنگ میں جانے کا ارادہ ہے، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ نسائی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ عسیر بن جابر سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب کے پاس جب بھی یمن کا کوئی امدادی لشکر آتا تو عمر ان سے پوچھتے، کیا تمہارے اندر ویس بن عامر ہیں؟
یہاں تک کہ ایک جماعت میں ویس آ گئے تو عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ ویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر نے فرمایا کہ آپ قبیلہ مراد اور خاندان قرن سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ ایک درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر نے فرمایا کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کی قوم کے ساتھ آئیں گے جو قبیلہ مراد اور خاندان قرن سے ہوں گے۔ ان کو برس کی بیماری تھی جو ایک درہم جتنی جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی۔ ان کی والدہ ہیں، وہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرمائے گا۔ اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے دعا مغفرت کروانا، لہذا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ ویس کرنی نے عمر کے لیے دعائے مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ مسلم۔ اللہ رب